الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عالمگیر وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے، جس کے متاثرین میں دنیا کے تقریباً تمام ممالک ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، اور یہ ایک ایسی موذی مرض ہے جس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا۔ امراض تو بڑی خطرناک اور بھی ہیں جو پائی جاتی ہیں، لیکن ان کا علاج موجود ہے، اور یہ مرض ایسا ہے کہ جس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا۔ اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس ہے، اور اللہ کی مخلوق سہمی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس کی چونکہ دوا ہی دستیاب نہیں ہے، تو ایک عجیب بے چینی، اضطراب اور سراسیمگی کی سی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آفات سے، وباؤں سے، زمینی آسمانی مصیبتوں سے محفوظ اور مامون رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ بیماریاں، وبائیں، پریشانیاں، خوشحالیاں، خیر شر، جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتا۔ اس عقیدے پر آنچ نہیں آنی چاہیے کہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات محاورتاً کہی جاتی ہے، پتہ نہیں یہ بیماری کہاں سے آ گئی، لیکن ایک مومن کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ از خود پیدا ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، تنبیہ ہے، ہمیں اعمال درست کرنے کے لیے، اپنے رویے درست کرنے کے لیے، تازیانے کے طور پہ، عبرت کے طور پہ، اور ہمیں ایک ابتلا کے طور پہ اس میں مبتلا کیا گیا ہے۔ دنیا بے بس ہے، تمام تر میسر وسائل کے باوجود دنیا کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جو کائنات کو تسخیر کرنے کی بات کرتے تھے، آج ایک چھوٹے سے وائرس سے سخت پریشان ہیں اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کو، معالجین سمیت، تمام تر حکومتی وسائل کے باوجود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ موت کا ایک انجانہ خوف
لوگوں پر مسلط ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے عزیزوں سے بھی ہاتھ ملانے سے گریزاں ہیں کہ امکانی طور پہ میں اس وبا کا شکار نہ ہو جاؤں۔ انسانوں سے دور بھاگ رہے ہیں، اور ابھی مختلف اموات کی خبریں سننے کو ملتی ہیں تو دل لرز جاتا ہے، اور ایک ہو کا عالم ہے۔ یہ اس بیماری اور اس مرض کا نتیجہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ لمحے کتنے دردناک ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یومی یجعل الولدان شیبا، وہ اتنی دردناک ہوگی کہ پیدا ہوتے بچے کے بال خوف قیامت سے سفید ہو جائیں۔ تو یہ ایک خوف کے سائے ہیں، تو دل لرز اٹھے، ہو کا عالم ہے، اپنے قریبی عزیزوں سے بھی دور ہٹ گئے لوگ، معانقہ تو دور کی بات ہے، مسافہ بھی جاتا رہا، تو وہ عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دوست سے بھاگے گا، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارا دین عقل سے کوئی ہٹ کے دین نہیں ہے، یہ دین فطرت ہے۔ تو ہمارے دین نے ایسے مواقع پہ ہمیں حزم و احتیاط اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ حفاظتی تدابیر محکمہ صحت کی جانب سے جو بتائی جا رہی ہیں، سختی سے اس پر عمل پیرا ہوں۔ اپنے بچوں کو گھر میں سنبھال کے رکھیں۔ بچے گھر سے جب نکلتے ہیں تو وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر پاتے، بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں، کلی کیجئے، ناک میں پانی ڈالیے۔ 5 گانا نماز کا اہتمام کریں گے تو 5 وقت وضو کا موقع نصیب ہوگا۔ اسلام ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے، اور الطہور شطر الایمان، طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے طہارت کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے، صفائی کے ذریعے سے، ستھرائی کے ذریعے سے ہم ان خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ماحول کو صاف رکھیں، اپنے کوچہ و بازار کی صفائی کا خیال رکھیں، کوڑا گلیوں میں نہ پھینکیں، یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ اپنے بدن کو صاف رکھیں، اپنے لباس کو صاف رکھیں، اپنے رویوں کی صفائی کا، ستھرائی کا، اپنے طرز زندگی کی صفائی اور ستھرائی کا، اپنے خیالوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ 4 دن ہیں، گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء نے بھی، مشاہیر نے بھی، ہمارے دین نے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کا دل دکھتا ہے جب منبر و محراب ویران دکھائی دیتے ہیں، مسجدیں بے رونق دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ 4 دن کے بعد رونق پھر لوٹ آئے گی، پھر وہی ہجوم عاشقاں، وہی محبت کے منظر ہوں گے۔ لیکن چند دن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے گھروں میں، اور
اپنے اپنے مقامات پر آپ لوگ محفوظ مقامات پر اپنے گھروں کے اندر ہی رہنے کی کوشش کریں بلا ضرورت، اور ضرورت بھی انتہائی اشد ضرورت کے بغیر آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور اپنے بچوں کو بھی نہ جانے دیں۔ رشتہ داروں سے بھی ملاقات آج کل تو بذریعہ ٹیلی فون آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جدید ذرائع اس وقت ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت ہمارے سامنے جس طرح سے پوری ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھرپور انداز سے استعمال کریں۔ بیمار آدمی یا وہ شخص جو طبعاً حساس ہے، زیادہ جلدی اثر محسوس کرتا ہے، تو وہ بہت زیادہ محتاط رہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر یہ بیماری اور وبا پھیل جاتی ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی جب یہ بیماری تجاوز کر گئی تو وہاں بے بسی کی جو تصویریں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، یقیناً دل لرز اٹھتا ہے۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، تو ایسے حالات کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تو وہ کتنی دردناک کیفیت ہوتی ہے۔ مجھے کل اچانک دانت میں اتنی شدت کی تکلیف ہوئی کہ مجھے مجبوراً نکلنا پڑا، تو کوئی ڈینٹل سرجن دستیاب ہی نہیں تھا، تو میں کوئی آدھا گھنٹہ مختلف جگہوں پہ گھومتا رہا، پھر ایک عام فزیشین سے مجھے دوائی لینا پڑی۔ تو اس دوران میں سوچتا رہا بار بار، ادھر درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور ادھر ڈاکٹر دستیاب نہیں تھا اور میں اپنی محفوظ گاڑی میں تھا، لیکن میں سوچتا تھا کہ یہ تو حالات پھر بھی قابو میں ہیں، کیا بنتا ہوگا ان کشمیری ماؤں کا، اور فلسطین میں ان گھر میں زخموں سے تڑپتے ہوئے بچوں کا، جن کے زخم رس رہے ہوں گے اور خون بہہ رہا ہوگا، اور ماں بے چین اس بچے کو لے کے کہیں نکل نہیں پاتی کہ باہر گولیاں برس رہی ہیں، اور پھر اس کا لال اس کے ہاتھوں میں دم توڑتا ہے۔ آج دنیا کو یہ موقع بھی فراہم ہوا کہ وہ ان تڑپتے ہوئے کشمیریوں کو، القدس کے اندر سسکتے ہوئے بچوں کو، اسی طرح شام کے اندر لاکھوں لوگ جو آغوش موت میں چلے گئے، معذور ہو گئے، ان کو دیکھنے کا انہیں موقع ملا ہے، اور ذرا اپنے درد اور آنے والی تکلیف کا احساس جو تڑپا دیتا ہے اور خوف و ہراس پیدا کر دیتا ہے، عملاً وہ لوگ جو اس خوف و ہراس میں ہیں ان کا تصور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، تو دنیا کے اوپر امن قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور دنیا کے اوپر خیر بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ یہ موقع تقریر کا نہیں ہے، اور میں معمول سے 5 منٹ پہلے ہی اپنی گفتگو کو چھوڑنا چاہتا ہوں، صرف آپ سے تلقین کرنی ہے، اور یہی کہ آپ اپنا خیال رکھیں، حکومتی احکامات کی پابندی کریں۔ ہمارے ملک کے کارپرداز بڑے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ مسجدیں اجڑ جائیں، نہ علماء چاہتے ہیں۔ کل جو بیٹھک ہوئی ہے وہاں علماء نے حکومت پہ بات چھوڑی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو جمعے کے اجتماع موقوف ہو سکتے ہیں، سلطان وقت کو اجازت ہے، تو کوئی اپنے ذمہ یہ بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ تو ہماری انتظامیہ اگر بعض کا آپ کو منع کرتے ہیں تو وہ دل سے تو نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، لرز رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اگر انہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو ملک کے اندر جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جلدی دور فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماریاں ماضی میں بھی آتی رہی ہیں اور مستقبل میں بھی آئیں گی، تو اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، التجائیں کریں۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم
جنگ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تکلیفوں سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم اس کے حضور معذرت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، اور تدابیر کو اختیار کرنا بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ تقدیر کے برعکس نہیں ہے۔ باقی نہ ہم جنگ کر سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں، یہ کوئی دنیا کے کسی شخص کی مسلط کرتا چیز تو ہے نہیں ہے کہ ہم کوئی جنگ کا ماحول بنائیں گے۔ تو یہ بار بار اس طرح کے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ کچھ ایسے ہیں کہ جو استعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ ہماری اللہ کے حضور عرضی ہے کہ مالک ہمیں اس سے نجات بخشی جائے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ آتے ہیں، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کہنا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ امام غزالی نے اس پہ بحث کی ہے کہ کسی شخص کو شفا ملے تو وہ کہے کہ میرے اللہ نے مجھے شفا دی ہے، اگرچہ دوائی دارو اس نے استعمال کیا ہے، اس نے پرہیز کیا ہے، اس نے جو ڈاکٹر نے، حکیم نے، اطباء نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق عمل کیا ہے، لیکن وہ کہے کہ میرے مالک نے مجھے شفا دی، اور حقیقت میں شفا اللہ کی جانب سے ہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز کے پیڈ پہ لکھا ہوتا ہے شفا من جانب اللہ۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کورونا سے شفا پانے والا مریض میڈیا پہ آتا ہے تو اس کو اینکر کہتا ہے تو نے کس طرح جنگ لڑی، تو وہ کہتا ہے میں نے اس طرح جنگ لڑی۔ یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح بات کرے۔ تو شفا من جانب اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو شفا من جانب اللہ ہے۔ یہ ہماری لڑائی کے نتیجے میں نہیں ہے کہ ہم نے لڑ کے جیت کے شفا لے لی، یہ اللہ کی عطا سے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں شفائیں عطا کرے، ان وباؤں سے نجات دے، خیر کی راہوں کا مسافر رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ڈاکٹر، پاک فوج اور ہماری پولیس جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سمٹ کے گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن یہ لوگ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو کوئی گزر نہ پہنچے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اللہ انہیں بچائے، ان کو عزتیں دے، ان کی نسلوں کو بھی خوشبودار کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔